نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث، کنت نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ، میں تمہیں روکتا تھا قبرستان کی زیارت سے، قبروں کی زیارت سے روکتا تھا۔ آغاز اسلام میں قبرستانوں کی زیارت سے روکا گیا۔ وہ دور تھا یعنی اعتقادی تطور کا، عقیدہ آ رہا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے، سن رہے تھے، اور چونکہ قبریں زیادہ عقیدے کو بگاڑنے والی ہیں، قبروں کا نظام، اپنا پاکستان کا نظام آپ دیکھ لیجیے، چن چن کر شریعت کے فرامین کو ذبح کیا جاتا ہے اس نظام قبور میں، یعنی شرک کی پیداوار کے اڈے ہیں یہ۔ شروع میں روکا گیا، اپنے قبرستانوں کے احوال دیکھ لیجیے، شریعت نے پختہ قبر سے روکا نہیں، اور اگر 100% نہیں تو 90% قبریں پختہ ہیں۔ بعض قبرستان نے دیکھے ساری قبریں پختہ ہیں، ایک قبر بھی کچی نہیں۔ قبر کو اونچا نہ بناؤ، سطح زمین کے برابر رکھو، ایک آدھ بالشت اوپر ہو، جا کے احوال دیکھ لیجیے، قبریں اونچی پختہ، قبروں پر کچھ لکھو نہ، حدیثیں ہیں، ہر قبر پر لکھائی موجود ہے، اور نہیں تو نام اور باپ کا نام، تاریخ وفات، قرآنی آیتیں، بعض اذکار، ساری بدعت۔ قبروں پر دیا نہ جلاؤ، چراغاں نہ کرو، چراغاں بھی ہو رہا، یعنی شرک کی پیداوار کے مرکز بن چکے۔ قبروں پر چادریں چڑھانا یہ معمول بن چکے، حالانکہ یہ قبیح قسم کا شرک ہے۔ وزراء جاتے ہیں، سیاستدان جاتے ہیں، دیے بھی جلا رہے ہیں، چادریں بھی چڑھا رہے ہیں، بھئی کیوں؟ قبروں پر چادریں کیوں چڑھا رہے ہو؟ تاکہ قبر والا خوش ہو جائے۔ اس میں یہ عقیدہ پنہا ہے کہ قبر والا بار کے حوال جانتا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ فلاں بندہ آیا ہے، اس نے چادر چڑھا دی، دیا جلا دی، بار کے حوال کو جانتا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ کہ دیا کیوں جلا رہے ہو؟ اس کو خوش کرنے کے لیے۔ چادر کیوں چڑھا رہے ہو؟ اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کو خوش کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تاکہ خوش ہو کر ہماری حاجتیں پوری کر دے، ہماری پکاریں سن لے، دعائیں سن لے۔ مانا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والا حاجتیں پوری کرنے پر قادر۔ تو بہت سا شرک ان قبور سے نکلتا ہے، قبروں کے نظام سے نکلتا ہے۔ تبھی تو شریعت نے آغاز امر میں قبروں کی زیارت سے روک دیا، اور جب عقیدے مستحکم ہو گئے، صحابہ توحید سمجھ گئے، اللہ کی توحید پختہ ہو گئی، اب اجازت مل گئی، اب زیارت کرو۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔